ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نور کی محفل ہے یہ، سنیے قصیدہ نور کا. نور کی محفل ہے یہ، سنیے قصیدہ نور کا. نور کی محفل ہے یہ، سنیے قصیدہ نور کا. نور کی محفل میں ذکر خیر ہوگا نور کا. نور کی محفل میں ذکر خیر ہوگا نور کا. فرش سے عرش اعظم ہے اجالا نور کا. فرش سے عرش اعظم ہے اجالا نور کا. مرحبا صلی علی، کیا رنگ نکھرا نور کا. مرحبا صلی علی، کیا رنگ نکھرا نور کا. عرش سے آقا کو آیا ہے بلاوا نور کا. عرش سے آقا کو آیا ہے بلاوا نور کا. اور جبریل امین براق لایا نور کا. اور جبریل امین براق لایا نور کا. رخ پہ غازہ نور کا، زلفوں میں شانہ نور کا. رخ پہ غازہ نور کا
لائے گا دولہا نور کا ہر کلی ہر پھول ہر پتا ہے اس کا نور کا مصطفیٰ کے باغ میں کیا نور پھیلا نور کا وادی محشر میں لہرائے جھنڈا نور کا گرمی محشر میں کام آئے گا سایہ نور کا اللہ تعالیٰ کریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات زینت بزم کائنات فخر موجودات دستگیر جہان اور مثال زمان سید سرورہ حامی بے قسام احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ الاسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے مبارک ذکر کو سماعت کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے احباب کے تشریف فرما ہیں اللہ پاک سب کے علم و عمل میں عمر میں ایمان میں ایقان میں عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو رب ذوالجلال حق اور باطل کی پہچان اور سمجھ عطا فرمائے۔ حوابض وقات مختصر وقت میں ایک حدیث پاک بخاری شریف کی 3887 نمبر اور مسلم شریف میں 416 نمبر اور نسائی شریف میں 448 نمبر حدیث پاک صحیح حدیث پاک ان 3 کتابوں سے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ جس میں اللہ پاک جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کے معراج مبارک کے سفر کو بیان فرمایا، اس پر چند معروضات خطبہ جمعہ مبارک میں آپ نے گوش گزار کی تھی۔ آج بطور خاص اس حدیث پاک سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اقدس سے سفر معراج کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو ذات سفر پر گئی ہے اسی ذات نے بیان فرمایا، اسی ذات نے ہی بیان فرمایا ہے کہ کیسے سفر ہوا۔ چند ایک کوشش حدیث پاک کی روشنی میں ہم سماعت کریں گے۔ راوی ہیں مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، راوی بھی بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو یہ آگے بیان کر دیا، اور جب بیان کیا تو وہ ذکر چلتے چلتے آج ہم تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا مبارک ذکر اتنی شان والا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے انشاءاللہ مزید ہم تک پہنچے نا تو قیامت تک بھی ایسے ہی پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ صحابی نے آگے بیان کیا تو پہنچے گے، اگر صحابی حضور کا ذکر نہ کرتے تو ہم تک پہنچتا
تو جو بندہ کہتا ہے حضور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے وہ کملا ہے کیسے آنا صحیح سے صحابی نے کیا کیا بیان فرمایا. اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا ہے بیان فرمایا. ورنہ حضور سفر پر گئے تھے واپس تشریف لے کے آ گئے بیان نہ کرتے تو سفر تو ہو گیا تھا. جو شان اللہ نے عطا فرمانا تھی وہ تو عطا فرما دی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں کہ کوئی یقین کر لے گا یا کوئی انکار کرے گا یا اگر میں نے بیان نہ کیا تو میرا سفر ہی جھوٹا ہو جائے گا. کوئی مانے یا نہ مانے لے کے جانے والا تو مانتا ہے اور جانے والا بھی مانتا ہے. کوئی اور مانے گا لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کا ایک مقصد کیا تھا کہ میری امت کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ سفر کیسے ہوا اور اس میں مجھے کیا حاصل ہوا ہے. تو حضور نے بیان فرمایا آگے صحابی نے بھی کیا کر دیا بیان کر دیا. صحابی سے آگے جس نے سنا اس نے بھی آگے بیان کر دیا. آگے چلتے 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 آج 15ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں. ہم بھی آج کیا کرنے آئے ہیں وہی سنتے آئے کہ حضور نے کیا بیان فرمایا. صحابی نے کیسے سنا تھا اس نے کیسے بیان کیا. ٹھیک ہے تو اپنی نئی نسل کو دین مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. ٹھیک ہے اگر ہم ذکر کریں گے ہماری نسل تک پیغام پہنچے گا. ہماری نسلیں ذکر کریں گے تو ان کی آگے نسلوں تک پیغام پہنچے گا. تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ضروری ہوا کہ غیر ضروری ہوا؟ ضروری ہوا. اس کا مطلب ہے جو ذکر مصطفیٰ کو روکے وہ اصل دین کو بند کرنا چاہتا ہے. وہ دین کا دشمن ہے اصل وہ ذکر مصطفیٰ کا دشمن نہیں ہے. کیونکہ دین ہمیں حضور کے واسطے اور وسیلے سے ملا تو حضور کا ذکر ہی دین ہے. جب ذکر ہوتا رہے گا تو دین کا پیغام پہنچتا رہے گا. ذکر نہیں ہوگا تو دین کا پیغام بند ہو جائے گا. لہٰذا ذکر روکنے والوں کو ایک امام اہل سنت کا شعر نہ سنا دیتا کہ جو ذکر بند کرنا چاہتے ہیں یا فتوے لگانا چاہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کہاں سے نکال لیا ایسے تم نے ذکر کرنا شروع کر دیا کہاں سے نکالا؟ بھائی جس حدیث کو تم بیان کرتے ہو وہ حدیث ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا صحابی نے بھی. تو مٹانے والوں کو امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. اعداء دشمن کو کہا جاتا ہے عدو کی جمع. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کہ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. آگے چلیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ان لیلۃ اسری بہ بینما انا فی الحتیم. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں حتیم کے درمیان سویا ہوا تھا. حتیم کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ والی جو چھوٹی سی دیوار ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے علاوہ دیوار بنی ہوئی گلائی میں اس کو حتیم کہتے ہیں. ایک روایت میں کہ میں وہاں لیٹا ہوا تھا.
وربما قال فی الحجر، اور ایک روایت یہ ہے کہ میں حتیم کی بجائے ہجر، مقام ہجر، وہ جو جہاں حجر اسود ہے وہاں پہ لیٹا ہوا تھا. دونوں روایتوں میں ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کی جگہ ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کی جگہ. فرماتے کہ میں لیٹا ہوا تھا. اذا اتانی آت، جب ایک آنے والا آیا، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، اس نے آ کے چیر دیا، شک کر دیا، دو حصے کر دیا. ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ کیا یہاں سے لے کے یہاں تک. آگے قال راوی فرماتے ہیں من ثغرۃ نخرہ الی شعرتہ، ناف کی گھنٹی سے لے کے، حلق کی گھنٹی سے لے کے ناف تک اتنا حصہ کیا کر دیا، چیر دیا. حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، ایک آنے والا آیا اور اس نے آگے کیا کیا، حلق کی گھنٹی سے لے کے ناف تک سینہ کیا کر دیا، چیر دیا. فاستخرج قلبی، پھر اندر سے میرا دل نکالا، قلب اطہر، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکالا، مبارک سینے سے قلب مصطفیٰ کو نکالا. ثم اطیت بطست من ذهب، پھر ایک سونے کا تھال، سونے کا تھال، اس کے اندر وہ مبارک دل رکھ دی. اور وہ تھال کیسا تھا، مملوءۃ ایمانا، جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. وہ ایمان سے وہ تھال بھرا ہوا تھا. اس نے کیا کیا، میرے قلب اطہر کو اس میں سینے سے نکال کے رکھ دیا. فغسل قلبی، پھر میرے دل کو غسل دیا گیا، دھویا گیا. ثم حشیا ثم اعید، غسل دینے کے بعد فرماتے کہ میرے دل کو بھر دیا گیا، نور ایمان سے بھرپور کر دیا گیا. اور پھر واپس اسی مقام پر جہاں سے نکالا تھا وہیں رکھ دیا گیا. ثم اعید ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، پھر ایک سواری میرے پاس لائی گئی جو خنجر سے بڑی تھی، خنجر سے چھوٹی، وفوق الحمار، اور دراز گوش گدا اس سے بڑی، خنجر سے چھوٹی اور گدے سے بڑی. اور رنگ کیا تھا، اب سفید رنگ کی وہ سواری تھی، سفید رنگ کی. فقال الراوی هو البراق، راوی کہتے ہیں کہ وہ سواری براق، یوضع خطوہ عند اقصى طرفہ، اس کی رفتار کتنی تھی، فرمایا جہاں بھی اس کی نگاہ جاتی ہے نا وہاں پر اس کا قدم مبارک جائے گا. سبحان اللہ. ہماری نظر ہے، آپ باہر کھلے آسمان میں بیٹھے ہو، ایسے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان تک نظر آتا ہے کہ نہیں صاحب، بادل درمیان میں تو نظر آ جاتے ہیں، چاند نظر آ جاتا ہے، ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز درمیان میں نہ ہو آسمان نظر آتا ہے نا. تو کتنی رفتار میں ہماری نظر جاتی ہے، اتنی تیز رفتار ہماری نظر ہے کہ ابھی ہم نے نیچے دیکھا، ایسے آنکھ اٹھائی تو آسمان تک پہنچ گئی. فرمایا کہ جہاں تک اس براق کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی. سبحان اللہ. محبوب کی سواری کتنی تیز ہے، سبحان اللہ. فحملت علیہ، مجھے اس پہ سوار کر دیا گیا. فانطلق بی جبریل، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ چلنے لگے، لگام پکڑ کے، مہار پکڑ کے، جس طرح غلام جاتا ہے نا اس طرح جبریل علیہ السلام ہے اور آقا اوپر سواری کے سوار ہے. اب دیکھنا کہ جبریل علیہ السلام بھی جا رہے ہیں اسی رفتار کے ساتھ اور براق بھی اسی رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام بغیر سواری کے اور آقا کریم علیہ السلام سواری میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا، حضور کی رفتار سے پھر جبریل علیہ السلام کی رفتار زیادہ ہوگی. جی یہ سوال دیکھنا آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رفتار تھوڑی تھی اس لیے ان کو کہاں بٹھا دیا گیا، سواری میں بٹھا دیا گیا. اور جبریل علیہ السلام چونکہ نوری ہیں ان کو کیسے چلائے جا رہے ہیں، پیدل ہی جا رہے ہیں، وہ بھی اسی رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بھی اسی رفتار کے ساتھ. یہ سوال سے میں اس کا جواب اپنی تھوڑی دیر کے بعد میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک سے ہوگا، اسی حدیث پاک سے. اچھا
اب جبریل السلام ساتھ چل رہے ہیں اور یہ سواری جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آسمانوں کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ زمینی سفر ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہم بیان فرمایا گیا، اور اس حدیث پاک میں آج ہم کون سا سفر پڑھ رہے ہیں؟ جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف وہ والا ہے۔ اس میں وہ حصہ بیان نہیں کیا گیا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی والا ہے نا، وہ نہیں بیان کیا گیا، وہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ یہ سارا ایک ملا کے مجموعہ ہوتا ہے نا، قرآن پاک کو حدیث پاک کو ملا کے سارا مجموعہ ہوتے ہیں، لہذا وہ آپ نے پہلے سے بات کر لی۔ اب یہ آسمانی سفر کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام کہاں پہ جا رہے ہیں؟ آسمانوں کی طرف۔ اور سوال یہ میں آتے ہیں کہ جناب اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جہت سے، مکان سے، سمت سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر عجز سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر سمت سے، ہر جہت سے، ہر مکان سے پاک ہے۔ تو کیا کوئی بندہ دوڑ لگا کے کیسے کرے میں اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا ہوں؟ یہاں سے کوئی دائیں کی طرف جائے تو کہیں ادھر اللہ ہے میں ادھر جا رہا ہوں، بائیں کو دوڑ لگائے کہ ادھر اللہ ہے میں ادھر جا رہا ہوں، آگے کو دوڑ لگا دے کہ ادھر اللہ ہے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، پیچھے کو دوڑ لگائے، اوپر کو دوڑ لگائے، نیچے کو دوڑ لگائے۔ کیا کوئی اللہ پاک کے بارے میں تعین ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کدھر ہے؟ قرآن تو یہ فرماتا ہے اینما تولوا فتم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ پاک کی ذات ادھر ہی متوجہ ہے۔ اس کا جواب میں نے جمعہ میں عرض کر دیا تھا کہ محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت لے کر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، 35,000 دائیں طرف تھے اور 35,000 بائیں طرف، اور جبریل علیہ السلام پورے نوری فرشتوں کا سردار، اس نے سرکار کی سواری کی لگام پکڑی ہے اور سرکار دولہا بن کے سواری میں جلوہ فرما رہا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، اور سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ اللہ پاک جل شانہ ہر جہت سے پاک ہے، ہر مکان سے پاک ہے، ہر سمت سے پاک ہے، لیکن یہ خاص رات ہے اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں جہاں اللہ نے چاہا عرش بری پہ اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا۔ یہاں پر ایک حدیث پاک سماعت کرتے جائیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ پاک کی طرف ایک قدم چلتا ہے، اللہ پاک کی رحمت 10 قدم چل کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو بندہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بندہ گھر اپنے سے چلا، مسجد کی طرف آنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ رہے، رکوع کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، لیکن ایک قدم جب چلتا ہے اللہ پاک جل شانہ کی رحمت 10 قدم چل کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور جو بندہ 10 قدم چلتا ہے، تیز چلتا ہے، اللہ پاک کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ مجھے بتائیے کتنی تیز رفتار سواری اور جا بھی رہی اللہ کی طرف، جبکہ اللہ جہت سے پاک ہے، مکان اور سمت سے پاک ہے، لیکن اتنی بلندی پہ محبوب علیہ السلام کو اس لیے بلایا کہ جتنی محبوب کی شان بلند و بالا تھی اتنی جگہ بلند و بالا ہو۔ سبحان اللہ۔ اتنی بلند جگہ پہ محبوب علیہ السلام کو بلا کے اپنا دیدار کروایا۔ یہ سواری اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے حدیث پاک کو سامنے رکھ کے کہ بندہ جب ایک قدم چلے اللہ کی رحمت 10 قدم چل کے آتی ہے، بچہ محبوب علیہ السلام کی اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے اللہ نے کیسا استقبال فرمایا۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا استقبال اور رحمت کا استقبال رحمت للعالمین کے لیے۔ سبحان اللہ۔
بات ہی برا ہے کہ اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے، وہ تو عام بندے کی بات ہے، اور جو ذاتی رحمت للعالمین، اور پھر اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے اور پھر جا رہی ہو، اور پھر جا کے اللہ کی طرف، جب کہ اللہ تعالیٰ جہت سے سمت سے پاک ہے۔ تو بہرحال آگے چلیے، جبریل علیہ السلام چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان کے پاس۔ پہلے آسمان پہ پہنچے نا تو جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کا، بڑی قابل توجہ بات ہے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقیل من ھذا، آگے سے جواب آیا کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ قال جبریل، آپ نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ قیل ومن معک، اچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب یہ کہا کہ میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلا، اگلا سوال ہو گیا ساتھ کون ہے؟ سبحان اللہ، ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ کوئی عام ہستی نہیں، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی سرکار ہے۔ سبحان اللہ۔ قیل قد ارسل الیہ، تیسرا سوال پھر آگے سے پیچھے کر دیتے ہیں، ان کو جو ساتھ لے کے آئے ہو اپنے آپ لے کے آئے یا کسی نے بھیجا تھا؟ قد ارسل الیہ، آپ کو کدھر بھیجا گیا ہے کہ اپنے آپ لے کے آ رہے ہو ان کو؟ قال نعم، جبریل فرماتے ہیں ہاں مجھے ان کے پاس بھیجا گیا تھا، ان کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب جب 3 سوال ہو گئے نا، قیلا، اب جواب آیا مرحبا بہی، خوش آمدید، فنعم المجیء جا، آنے والا کتنا بابرکت ہے، ففتح، خوش آمدید بھی کہا جیسے ہم جی آیا ہم کہتے ہیں، چلو پڑھے لکھے ویلکم کہہ لیتے ہیں، لیکن ادھر ویلکم نہیں، جی آیا ہماری زبان میں، اور عربی زبان میں کیا ہے؟ مرحبا، کیا؟ مرحبا، مرحبا، خوش آمدید، ففتح، دروازہ کھول دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ سبحان اللہ۔ 3 سوال ہو گئے، 3 سوالوں کے جواب ہو گئے، پھر جا کے دروازہ کھلا ہے۔ مجھے بتائیے کس کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام تو روزانہ آتے جاتے ہیں، کبھی دروازہ نہیں کھولا ہے؟ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے نیچے آ رہے ہیں، نبی کسی کے پاس، کسی نبی کے پاس بھی آ رہے ہیں، اور اوپر سے دروازہ کھلوا کے آ رہے ہو، پھر نیچے سے جب اوپر جانا ہے پھر نیچے سے دروازہ کھلوا کے اوپر جا رہے ہو؟ کبھی سننے میں آیا؟ یہ پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج رات جبریل علیہ السلام نے کیا کہہ دیا کہ میں جبریل ہوں، تو جب سردار آئے تو دروازہ کھولنا چاہیے کہ نہیں؟ جب جبریل علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار ہیں تو سردار تو آگے، اس نے آگے کہہ دیا کہ میں کون ہوں؟ جبریل ہوں، دروازہ کوئی نہیں کھولا۔ پوچھا جاتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر بھی نہیں کھلتا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں ان کے پاس تمہیں بھیجا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے؟ ہاں جی بھیجا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے جبریل علیہ السلام کو تو آنے جانے میں دروازہ کھلوانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، آج کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ سوال دے جاتے ہیں، سوال ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے 2 جواب یاد کر لو گے۔ محبوب علیہ السلام کی شان اقدس سینے میں بٹھاؤ گے انشاءاللہ سینہ نور نور ہو جائے گا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ یہ جن راستوں سے جبریل علیہ السلام روزانہ آتے جاتے ہیں آج سارے بند کر دیے گئے، بالکل بند، کہ آج جبریل علیہ السلام کے لیے بھی وہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ آج اگر کھولا جائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہی دروازے ہیں جن سے جبریل علیہ السلام روزانہ آتے جاتے ہیں، لیکن آج محبوب علیہ السلام کے اعزاز کے لیے، استقبال کے لیے، عزت افزائی کے لیے، اور محبوب علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ، ان کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کو بتانے کے لیے آج وہ سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں کہ پہلے آنا جانا اور تھا، آج بند اس لیے کیے گئے ہیں کہ آج اگر کھلے گا تو محبوب علیہ السلام کے لیے کھلے گا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ ایک جواب تو یہ ہے۔
دوسرا جواب پتہ کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جن رستوں سے جبریل علیہ السلام روزانہ آتے جاتے ہیں نا، وہ رستے اور ہیں، اور جو شب معراج بابو علیہ السلام کے نیچے زمین سے لے کے اوپر جانے کا رستہ تھا، اللہ نے وہ رستہ ہی اور رکھا ہے، وہ رستہ الگ تھا۔ جن راستوں پہ کبھی جبریل علیہ السلام بھی نہیں آئے، وہ رستہ اللہ نے علیحدہ کوئی بنایا ہے کہ اس پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ یہ دروازہ صرف اسی دن کھلنا ہے جس دن میرے محبوب جلوہ گر ہوگا۔ رستہ ہی اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت جاریہ، مرحبا 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 مرحبا۔ آگے سنیے، جب دروازہ کھلا فلما خلصت فإذا فيها آدم، جب دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کے بعد نبی علیہ السلام آسمان پہ جلوہ گر ہو گئے، نیچے سے گئے، آسمان کا رستہ پار کیا، دروازہ پار کر کے آگے چلے گئے، آسمان پہ جلوہ گر ہو گئے۔ جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ فإذا فيها آدم علیہ السلام، وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام جلوہ فرما ہے پہلے آسمان پر۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، فقال هذا ابوک آدم فسلم علیہ، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام ہے، لہذا ان کو سلام کیجئے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعارف بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ان کو کیا کریں؟ فسلم علیہ، سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ حضور خود بیان فرما رہے ہیں نا، واقعہ معراج حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ فرد السلام، اور آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عطا فرمایا، سلام کا جواب بھی عطا فرمایا۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی بعد از وصال بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ نہیں دے سکتے؟ مثال کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، اب جو ملاقات ہوئی آسمانوں پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ پتہ چلا بعد از وصال انبیاء کو سلام کیا جائے تو انبیاء سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقین بنا کر کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو کہے نبی کو سلام کرنے کا، درود و سلام پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ آدم علیہ السلام سلام کا جواب دے رہے ہیں، بعد از وصال دے رہے ہیں۔ چلو آگے چلیے۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، جب سلام کا جواب دیا، پہلے فرشتوں نے خوش آمدید کہا تھا، اب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نیک بیٹے کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید، نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ فرشتے نے بھی سرکار کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، اور جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے بھی سلام دعا کے بعد کیا کیا؟ خوش آمدید کہا۔ ثم صعد حتى اتى السماء الثانية، پھر وہاں سے آگے چلے، وہاں سے آگے چلے یہاں تک کہ دوسرا آسمان آ گیا۔ فاستفتح، پھر آپ نے اجازت مانگی دروازہ کھلنے کا، ارشاد فرمایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ قال جبریل، فرمایا جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیا۔ قیل قد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا اپنے آپ گئے ہو یا ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ وہی تین سوال جو پہلے آسمان پہ ہوئے یہاں بھی وہی ہو رہے۔ قال نعم، فرمایا ہاں مجھے بھیجا گیا۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح، جب یہ تین سوال ہو گئے، تینوں سوالوں کے جواب بھی عطا ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ فرشتے بھی کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید۔ خوش آمدید کہنے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما خلصت، حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان پر پہنچا، اذن یحییٰ و عیسیٰ، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام موجود ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے دو نبی، پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر دو نبی، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. وہما ابن الخالہ قال ھذا یحییٰ وعیسیٰ فسلم علیہما. جبریل السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے، دونوں کو سلام کیجئے. فسلم علیہما، دونوں کو سلام کیجئے. فسلم تو حضور فرماتے ہیں میں نے دونوں کو سلام کیا. فردا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، دونوں نے سلام کا جواب دے دیا. ثم قالا، پھر دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید. دونوں نبی یہ کہہ رہے ہیں. ثم صعد بی الى السماء الثالثة، پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے گئے. فاستفتح، پھر وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبریل، عرض کیا جبریل. قیل ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیل قد ارسل الیہ، کیا آپ کو ادھر بھیجا گیا؟ قال نعم، ہاں بھیجا گیا. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، آنے والا کتنا بابرکت ہے، آنے والے کو خوش آمدید. ففتح، دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت الی یوسف، جب میں آسمان کے اوپر پہنچا تو سیدنا یوسف علیہ السلام جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. قال ھذا یوسف، جبریل سمجھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے. فسلم علیہ، ان کو بھی سلام کرو، ان کو بھی سلام کرو. سلام کرو. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. فردا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید. سبحان اللہ. ثم صعد بی، پھر اور اوپر چلے گئے. حتی السماء الرابعہ، چوتھا آسمان آ گیا. فاستفتح، وہ بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبریل، بتایا گیا جبریل ہے. قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیل قد ارسل الیہ، کیا آپ ان کے پاس بھیجا گیا؟ قال نعم، ہاں بھیجا گیا. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، فرشتہ کہتے ہیں آنے والا کتنا خوش، کتنا بابرکت ہے، آنے والے کو خوش آمدید. دروازہ کھول دیا گیا. فلما خلصت، جب آسمان پر پہنچے. فاذا ادریس، سیدنا ادریس علیہ السلام جلوہ گر ہے. قال ھذا ادریس، جبریل سمجھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادریس علیہ السلام ہے. فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. فردا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، فرمایا نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید. سبحان اللہ. تھکتے نہیں گئے؟ اس وقت ہر سوال سے ہی سوال جواب ہوئی جا رہے ہیں. مولوی صاحب یہ سارے سن پتہ لا کے لگے چلیے میں سارے سنانے لگا کہ سرکار جو سارے دسے سرکار نے ہر سامان کی گل کی تھی کہ نہیں؟ ہر سامان سے ہونے والے سوال جو آپ کی گل کی تھی کہ نہیں؟ کہ سرکار کی حدیث سن کے مزہ نہیں آتا؟ اسی طرح بولو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم صعد بی، اور آگے چلے گئے. حتی السماء الخامسہ، پانچواں آسمان آ گیا. فاستفتح، وہاں بھی اجازت مانگی گئی، دروازہ کھولنے کا کہا گیا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبریل، بتایا گیا جبریل. قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیل قد ارسل الیہ، کیا آپ ان کے پاس بھیجا گیا؟ قال نعم، ہاں بھیجا گیا. قیل مرحبا بہ، جواب آیا خوش آمدید. فنعم المجیء جاء، آنے والا کتنا بابرکت ہے، آنے والے کا آنا بڑا بابرکت ہے. فلما خلصت، جب میں آسمان پہ جلوہ گر ہوا.
فَإِذَا هَارُونُ وہاں پر سیدنا ہارون علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی موجود ہیں۔ عرض کیا هَذَا هَارُونُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا ہارون علیہ السلام ہے، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ان کو بھی سلام کیجئے، ان کو بھی سلام کیجیے، سلام کیجئے۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید۔ ثم صعد بی، پھر اور آگے چلے، حتی السماء السادسہ، پھر چھٹا آسمان آ گیا۔ فاستفتح، وہاں بھی اجازت مانگی گئی، دروازہ بند ہے۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ قال جبریل، بتایا گیا جبریل ہے۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، بتایا گیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل قد ارسل الیہ، کیا آپ کو کے پاس بھیجا گیا؟ قال نعم، ہاں بھیجا گیا۔ قال مرحبا بہ، فرشتہ کہتا ہے خوش آمدید۔ فنعم المجیء جاء، آنے والا کتنا بابرکت ہے۔ فلما خلصت، دروازہ کھلا تو میں اوپر چلا گیا۔ فاذا موسیٰ، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، چھٹے آسمان پر کون جلوہ گر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھی سلام کر دیجئے، سبحان اللہ، ان کو بھی سلام کر دیجیے۔ سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا۔ فرد، انہوں نے جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی فرمایا نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید۔ فلما تجاوزت بکا، جب میں چھٹے آسمان سے ساتویں کی طرف چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکا، رونا شروع کر دیا۔ قیل لہم ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے کہ یہ نوجوان میرے بعد دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے بعد میں بھیجا، لیکن فرمایا ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی، میری امت تھوڑی جائے گی۔ ان کی امت جنت میں، میری امت سے زیادہ جائے گی۔ بس اس بات پہ رونا آ گیا، اس بات پہ رونا آ گیا۔ ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر ساتویں آسمان کی طرف چلے۔ فاستفتح، وہاں بھی اجازت مانگی گئی۔ جبریل السلام نے فرمایا دروازہ کھولو۔ قیل من ھذا، آگے سے سوال ہوتا ہے کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ فرمایا جبریل۔ قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد بعث الیہ، کیا آپ کو کی طرف بھیجا گیا؟ قال نعم، ہاں بھیجا گیا۔ قال مرحبا بہ، مرحبا خوش آمدید۔ فنعم المجیء جاء، آنے والا کتنا بابرکت ہے، آنے والے کا آنا بہت ہی اچھا ہے۔ فلما خلصت، جب میں آسمان پہ جلوہ گر ہوا، فاذا ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، کون سے آسمان پر؟ ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام۔ قال ھذا ابوک فسلم علیہ، جبریل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کے جد امجد ہیں، ان کو بھی سلام کیجئے۔ قال فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اور فرمایا نیک بیٹے کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر ساتویں آسمان پہ ملاقات کر کے سدرۃ المنتہی کی طرف چلے گئے۔ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ، تو بڑا بڑا مٹکا ہوتا ہے نا، جو مٹکا پانی والا کھڑا نہیں ہوتا،
ایک مٹکا بھی ہوتا ہے، وہ ذرا کھڑے تو فرمایا اس سدرا کی جو بیر ہے نا، بیر وہ مٹکے کے برابر بڑے بڑے بیر اس پہ لگے، سدرا بیری کا نام ہے، اس کے بیر کتنے کتنے بڑے؟ مٹکے کے برابر۔ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ أَذَانِ الْفِيلَ، مثل آذان الفیلہ، اور اس کے پتے سدرا بیری جو درخت ہے اس کے پتے فرمایا ہاتھی کے کان کے برابر۔ ہاتھی کا کان بڑا سا ہوتا ہے، وہ سدرا کے پتے ایڈے ایڈے دے بیر مٹکے جیتے۔ قال هذا سدرۃ المنتہی، جبریل سمجھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، اور یہاں پر 4 نہریں جاری ہیں، نہران باطنان و نہران ظاہران۔ یا رسول اللہ 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ 4 نہریں وہاں پر جاری ہوتی دیکھی، 4 نہریں دیکھی۔ فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِيلِ، میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ 2 ظاہری 2 باطنی۔ قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ واما الظاہران فالنیل والفرات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باطنی نہریں ہیں یہ جنت سے آ رہی ہیں، باطنی نہریں 2 جنت سے آ رہی ہیں۔ واما الظاہران فالنیل والفرات، اور جو ظاہری نہریں ہیں ایک دریائے نیل ہے دوسرا دریائے فرات ہے، دریائے نیل اور دریائے فرات، یہ 4 نہریں پڑھنا وہاں پر جاری ہے۔ ثم رفع لی البیت المعمور، پھر اور اوپر چلے گئے، بیت المعمور کی طرف چلے گئے۔ سدرۃ المنتہی سے بھی اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور۔ یہ مکہ شریف میں ہے بیت اللہ، بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے، اور اوپر کیا ہے؟ سدرہ سے اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بالکل اس کے اوپر ہے، اسی خانہ کعبہ کے اوپر، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ وہاں پر چلے گئے۔ فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ، فرمایا وہاں پر روزانہ کل یوم ہر دن 70,000 ملک 70,000 فرشتے وہاں پر آ کر حاضری دیتے روزانہ۔ 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اور قربان جائے محمد اسلام کے مزار پر انوار روضہ اطہر کے بارے میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ روضہ مصطفیٰ پر بھی روزانہ 70,000 فرشتے آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ 70,000 بیت المعمور پہ اور 70,000 خانہ کعبہ۔ میں کافی عرصہ ہو گیا، میں نے ایک واقعہ ایک اللہ والے کا سنا، اس سے کسی نے سوال کیا کہ بابا جی یہ جو پرندے ہیں، کبوتر ہیں اور اس طرح کے چڑیا وغیرہ جانور روضہ مصطفیٰ کے اوپر سے نہیں گزرتے، اڑتے آتے ہیں نا، تو کبھی دائیں ہو جاتے کبھی اوپر سے نہیں گزرتے، اوپر سے۔ تو بابا جی فرمانے لگے جاؤ کسی مولوی صاحب کو پوچھو، کسے؟ مولوی صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب کو پوچھا کہ بابا جی پرندے اوپر کیوں نہیں گزرتے؟ انہوں نے کہا میاں ادب کرتے کی کرتے ادب کرتے کرتے جانور بھی مصطفیٰ کریم دی بے ادبی کر سکتا نہیں، پاویں پرانا ہوئے تو پاویں 2 ٹنگاں ہوئے تو پاویں 4 ٹنگاں ہوئے، تے جڑا بندہ مصطفیٰ کریم کے سامنے کسی شان کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، سمجھو ڈنگراں تو بھی کیا گزرے۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کی کرتے ہو گے؟ کی کرتے ہیں؟ ادب کرتے۔ وہ جا کے بابا جی کو دسیا کہ بابا جی مولوی صاحب کی کرتے ہیں؟ ادب کرتے۔ فرمایا ٹھیک ہو سی، بابا جی کہہ رہے یہ بھی ہو سی ادب بھی کرتے ہو سن۔ انہوں نے کہا یاد بابا جی کا وہ ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہو سی کہتے ہو پھر تجھے دسو یہ مسئلہ ہے تو اوپر کیوں نہیں گزرتے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے دسیا وہ بھی ہو سی۔ انہوں نے کہا نہیں بابا جی میں شک لگتا ہے میرے وچ کوئی روڑا ہے، وچ کوئی گل ہے، انہوں نے دسو دسی۔ وہ مگر لگے رہا بندہ بابا جی نے کہا بابا جی میں 10 کر میں پوچھ کے جانا بھی یہ مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں اوپر گزرتے؟ یا تو مولوی صاحب کی گل ہو کبھی نہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی کی کرتے ہیں ادب کرتے ہیں، یا پھر تسی دسو بھی کی مسئلہ
ادو پھر بابا جی نے کیا انہوں نے کہا میاں گل سنو اتوں کیویں لنگن اتنے ٹریفک اینی جام ہے راہ ہی کوئی نہیں ٹریفک کی جام رہی ٹریفک اینی جام ہوئی ہے کہ اتوں راہ ہی لنگن کا انہوں نے کہا بابا جی وہ کہڑی ٹریفک پر میں 70,000 سویرے آنے 70,000 شامی فرشتے آنے لنگن کا اتنے پرندے بھی تھوڑا تمہارا بیت المعمور پر 70,000 فرشتے روزانہ کیا کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کے روضہ پاک پر بھی 70,000 روزانہ طواف کرتے ہیں اور پھر انوکھی بات یہ ہے کہ جس کو ایک بار در مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہو گئی فرشتے کو دوبارہ پوری زندگی میں اس کا نمبر نہیں آیا فرشتے اتنی تعداد میں ہیں لیکن قربان ہے مصطفیٰ کریم کے غلاموں پر یہ ایک بار نہیں کئی کئی بار مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب ہو جائے یہ سال تک نصیب میں ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو فرشتوں کو بھی یہ نصیب میں ایک بار جس کا نمبر لگ گیا دوبارہ ابھی نمبر آیا نہیں ابھی اور پیچھے بڑی نمبری موجود ہے لہذا مصطفیٰ کے غلام کئی کئی بار زیادہ کرتے ہیں یہ اللہ پاک کی عطا ہے مہربانی ہے آگے چلیے ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل حضور فرماتے پھر میرے پاس 3 برتن آئے پیالے 3 ایک پیالے میں شراب اور ایک میں دودھ اور ایک میں شہد وہاں پر بیت المعمور جب حضور پہنچے نا فرماتے میرے پاس 3 برتن مجھے پیش کیے گئے ایک میں کیا تھا شراب ایک میں دودھ اور ایک میں شہد حضور فرماتے فاخذت اللبن میں نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا شراب والا بھی رہنے دیا شہد والا بھی رہنے دیا فقال هي الفطرة انت عليها وامتك جبریل سمجھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو انتخاب فرمایا ہے آپ نے بالکل دین فطرت کے مطابق انتخاب فرمایا ہے آپ بھی اسی دین پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی اسی پر قائم ہے لیکن حضور نے شراب کو پسند نہیں کیا دودھ سے مراد کیا ہے دین مصطفیٰ دودھ کی تعبیر انہوں نے کیا فرمائی دین فطرت جس کے بغیر گزارا نہیں ہے حضور نے دودھ پسند فرمایا ثم فرضت عليك الصلاة 50 صلاة كل يوم اس سے آگے والا حصہ اس حدیث پاک میں نہیں ہے باقی حدیثوں میں آتا ہے لیکن میں اسی پر چونکہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھنی ہے اسی میں ہم نے جو باتیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہیں وہ ہم نے سماعت کرنی ہے باقی جو حصہ ہے اس سے آگے جبریل صاحب نہیں گئے حضور آگے گئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہوئے وہ سارا واقعہ سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے میں موجود ہے کہ معمول صاحب اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچے ثم دنا فتدلى پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا کتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی فرمایا اتنا قریب ہوا کہ جس طرح 2 کمانوں کے سرے آپس میں ملتے ہیں کمان ہوتی نا کمانوں کے سرے آپس میں ملتے ہیں یہ ایک محاورہ تھا عرب لوگ جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا ہوتا کاروبار کا ہوتا یا کسی اور تجارت کے معاملے میں ہوتا یا دشمنی کو صلح کر کے دوستی میں تبدیل کرنا ہوتا تو وہ ایک محاورہ بولتے ہیں کیا وہ ہمارا اور ان کا ایسے تعلق ہے جس طرح 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں اتنا معمول صاحب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے جانے والا جانے اور لے کے جانے والا جانے ہمیں اس میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہم بات کر سکتے ہیں تو مراد اس سے کیا ہے کہ معمول صاحب نے بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا تعلق اتنا ہے کہ جس کام میں اللہ کی رضا ہے اسی میں میری رضا ہے جس کام میں اللہ ناراض ہے اسی میں میں بھی ناراض ہوں اس میں کوئی شک تو نہیں قرآن پاک میں کئی آیات بینات اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ کا فعل معمول صاحب کا فعل اللہ نے اپنا فعل قرار دیا جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کنکریوں پہ دم کر کے پھینکا نا کافروں کی طرف اللہ نے فرمایا معمول وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں نا وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہے حالانکہ پھینکی کس نے نہ معمول صاحب نے پھینکی نا تو قرب اتنا بتا دیا
کانا قاب قوسین او ادنیٰ سے اتنا قرب معلوم ہو گیا. اور پھر جب بیعت کرتے ہیں صحابہ کرام، نیچے حضور کا ہاتھ مبارک ہے، اوپر صحابہ اپنے ہاتھ رکھتے جاتے ہیں اور سب کے اوپر حضور پھر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات ہے. تو معمول اسلام کا کیا ہے؟ قرب. پھر تیسرا مقام پڑھتے ہیں قرآن پاک سے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی تابعداری کرے گا حقیقت میں اس نے اللہ کی تابعداری کر لی. اس سے آگے تو کوئی بات نہیں. اور بھی مثالیں قرآن پاک سے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کی رضا معمول اسلام کی رضا ہے. اور اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے معمول اسلام بھی انہی سے خوش ہوتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے معمول اسلام بھی اسی سے ناراض ہوتے ہیں. جو کام اللہ کے نبی کی ذات اطہر پر توہین بنتی ہے وہی اللہ کی توہین ہے، وہی اللہ کی توہین ہے. لہذا معمول اسلام کا اللہ کی بارگاہ میں قرب اتنا ہے کہ اس رات میں اس مقام پر پہنچے کہ جس طرح دو کمانوں کے سرے آپس میں ملتے ہیں، اتنا قرب میں پہنچے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں پہنچ کے اللہ فرماتا ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی فرمائی جو بھی فرمائی. بتائیے کوئی نہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ وحی کون لے کے آتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. لیکن یہاں پر وہ واسطہ بھی توڑ دیا گیا ہے. معراج کی حکمتوں میں مفسرین نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ وحی کی اقسام میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اپنے بندے سے کلام کرے، اور بندہ اپنے رب سے کلام کرے بغیر واسطے اور وسیلے کے. معمول اسلام کو اللہ نے یہ مقام بھی شب معراج عطا فرما دیا کہ معمول اسلام کو بذات خود وحی فرمائی. آگے بتائے نہیں کون سی فرمائی. یہ فرماتے کہ 90,000 کلام کیا، 90,000 باتیں کی ہیں اللہ نے. سال اتنی 90,000، 30,000 حضور نے آپ بتا دی، 30,000 خاص لوگوں کو بتائی، اور 30,000 وہ ہیں جو اللہ کے اور معمول اسلام کے درمیان میں راز کی باتیں وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات علماء نے بیان فرمایا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ حصہ جو حدیث پاک میں اب یہاں پر بیان نہیں کیا گیا جو سدرۃ المنتہا سے اوپر والا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور اوپر بھی جلوہ گر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام گئے تھے اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، بس اور کچھ حضور نے دیکھا نہیں تھا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں. تو ان کی بارگاہ میں سوال کا جواب یہ ہے کہ جو جبریل علیہ السلام خود حضور کو دیکھنے کے لیے دن میں کئی چکر لگاتے ہیں مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں، سفر و حضر میں، ان کو دیکھنے کے لیے حضور نے کیا کرنے جانا. یہ بات مسلم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو وہاں حضور نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا. اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کے 600 نوری پر ہیں. ایک پر بھی کھول دے زمین و آسمان اور سارے مشرق مغرب اس پر کے اندر آ جائیں، ایک پر کھول دے کر. اتنی بڑی ذات ہے جبریل علیہ السلام کی. لیکن معمول اسلام کی بارگاہ میں کس شان سے آتے ہیں؟ کبھی دل یا کلبی کی شکل میں، کبھی کسی صحابی کی شکل میں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا جبریل آ کے حضور سے باتیں کر رہا ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں کوئی صحابی حضور کا غلام بیٹھا ہوگا، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. شکل بدل کے روح تبدیل کر کے آ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آ کے بیٹھے سوال کرتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کئی حدیث اس پر شاہد ہے. لہٰذا آگے چلیے حدیث پاک مکمل کریں. مجھے ذرا بولے سبحان اللہ. ایک بار محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ پھر ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، پھر میرے اوپر 50 نمازیں فرض کر دی گئی. سبحان اللہ. کتنی نمازیں؟ اور کل یوم، روزانہ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 50 فرض کر دی گئی. فرجعت، میں واپس آیا. فمررت علی موسیٰ، چھٹے آسمان پہ تشریف لے کے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. فقال بما امرت،
موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ قال امرت ب50 صلاۃ کل یوم، فرمایا مجھے اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں، روزانہ پڑھیں گے۔ موج لگ گئی، 50 نمازیں لے کے بڑے خوش خوش آ رہے ہیں، بڑے خوش خوش آ رہے ہیں۔ کیسے خوش آ رہے ہیں؟ وہ جیسے روایات آتا ہے نا کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا مولا مجھے تو معراج نصیب ہوگی، میری مجھے تو معراج ہوگی لیکن میری امت کو معراج، تو اللہ نے کیا دیا؟ بولو 50 نمازیں دے دی، فرمایا تیری امت کی معراج یہ ہے جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں وہ کیا ہو جائے؟ معراج ہو جائے۔ اب حضور خوش ہے کہ ناراض ہے؟ 50 بار میری امت معراج کرے گی، روزانہ 50 بار معراج کرے گی۔ حضور خوش خوش کیا تشریف لے کے آ رہے ہیں، 50 نمازیں لے کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان امتک لا تستطیع 50 صلاة کل یوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے پہلے میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، جربت الناس، تجربہ کیا لوگوں کا، اور بڑا سخت تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے۔ انہوں نے یہ نمازیں کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ ان پہ 3 فرض تھی۔ کتنی فرض تھی؟ 3 فرض تھی یا رسول اللہ، کوئی نہیں پڑھی، اور آپ تو 50 لے کے آ گئے۔ فرجع الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹ کے واپس جائیے، فسلہ التخفیف، اور کمی کا سوال کیجیے، لامتک، اپنی امت کے لیے۔ یہاں پر سوال کا جواب بھی ذہن نشین فرمائے کہ اگر معمول سامنے اللہ کا دیدار نہ کیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ارجع الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جاؤ، یہ فرماتے؟ بولو نہیں نہ فرماتے۔ اور اگر انہوں نے فرما دیا تھا تو معمول صاحب آگے سے فرما دیتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نہ پہلے گیا ہوں رب کو دیکھنے کے لیے، نہ بھی جا سکتا ہوں، تو کیسے کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جاؤ؟ تم کیسے کہتے ہو رب کی بارگاہ میں جاؤ؟ میں تو پہلے بھی نہیں گیا۔ ارجع الی ربک، رب کی بارگاہ میں لوٹ کے واپس جاؤ۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ پہلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ اب بھی کدھر بھیج رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہی ہے، محمود علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہی ہے، اور سرکار کے صحابہ کا بھی یہی ہے، اور الحمدللہ ہم حضور کے غلاموں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہمارے آقا نے اللہ کا دیدار کیا۔ اچھا انہوں نے فرمایا کہ کیا کرو؟ واپس جاؤ اور اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کرو۔ فرجعت، حضور فرماتے ہیں میں واپس پلٹا، فوضع عنی 10، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ فرجعت الی موسیٰ، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال مثلہ، انہوں نے پھر ویسے کہا جیسے پہلے فرمایا تھا۔ فرجعت، پھر میں واپس پلٹا، فوضع عنی 10، اللہ نے اور 10 کم کر دی۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ اچھا مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہے کہ نہیں ہمارے بارے میں؟ جو بندہ کہے نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، سچا ہے کہ جھوٹا؟ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ ایک آپ نے صحیح کی تھی، غلط کی تھی؟ آپ نے صاحب 50 کا کرنا ہے نا، 50 کا روڑا نہیں ہے، ویسے میں 50 کی نکال کر رہے ہیں، 50 کا صاحب 5 کرتے ہیں، 50 کا صاحب 5 کرتے ہیں، ویسے جو 50 کی کر لیں وہ 50 والی کار موسیٰ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے ساڈا پتہ ہے سی کہ نہیں پتہ سی نا؟ یہ مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام تو ساڈا پتہ ہوے تے ساڈے آقا نوں پتہ نہ ہوے۔
اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے علم کیا ہے غیب؟ ہمارے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جان رہے کہ نہیں؟ اور بعد از مثال جان رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، لہذا مہربانی کر کے جاؤ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں اور تھوڑیاں کروا کے آؤ۔ کیا کروا کے آؤ؟ تھوڑی کروا کے آؤ۔ علم غیب ثابت ہو گیا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہوں۔ ابھی ایک اور حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا براق پہ سوار ہو کے، راستے میں اس جگہ سے گزرا، اس سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس علاقے سے گزرا، اس صحرا سے، ریگستان سے گزرا جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے، تو میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر قبر انور میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو سارے نبی وہاں اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ سارے نبی اکٹھے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک مقام کیا ہے؟ قبر، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آگے جب پہنچے بیت المقدس میں، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود، اور پھر جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تبھی ہم نے سنا ہے کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس آسمان پہ تھے؟ چھٹے آسمان پر ہے کہ نہیں؟ حالانکہ حضور سواری پہ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بغیر سواری کے قبر انور میں بھی جلوہ گر ہیں اور پھر بیت المقدس میں جلوہ گر ہیں، پھر چھٹے آسمان پر وہ پہلے پہنچے ہیں، حضور بعد میں پہنچ رہے ہیں، حضور بعد میں پہنچ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی رفتار عطا فرمائی ہے، لیکن محمود السلام کو سواری پہ سوار اس لیے کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی رفتار تو اتنی باکمال ہے، تو پھر امام الانبیاء کی رفتار کتنی ہوگی؟ پھر جب رفتار اتنی زیادہ ہے تو پھر سواری پہ سوار کیوں کیا؟ یہ سواری پہ سوار شان و شوکت کے اظہار کے لیے کیا، ورنہ حضور سواری کے محتاج ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بغیر سواری کے جا سکتے ہیں تو امام الانبیاء نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، تو صرف آج اعزاز کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سواری پہ جلوہ گر ہے، دولہا بن کر، اور جبریل علیہ السلام لگاموں کو تھام کے آگے آگے چل رہے ہیں غلاموں کی طرح۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ امت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے۔ حضور واپس گئے، اب کتنی کم ہو گئی؟ 10 مزید کم ہو گئی، پیچھے 30 رہ گئی۔ جب واپس تشریف لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے 10 اور کم کر دیے۔ عرض کیا حضور ایک بار اور چلے جائیں، ابھی بھی زیادہ ہے، امت نے یہ نہیں پڑھ لی۔ حضور پھر چلے گئے، اللہ نے پھر 10 کم کر دی، واپس تشریف لے کے آئے، بتایا، عرض کیا حضور پھر چلے جائیے، واپس چلے گئے۔ حضور فرماتے جب میں واپس آیا نا، قلت امرت بخمس صلوات کل یوم، فرمایا اب میرے پاس صرف 5 نمازیں رہ گئی ہیں روزانہ پڑھنی۔ کتنی؟ 5۔ قال ان امتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زیادہ ہے، 5 بھی انہوں نے، دسو یار 5 بھی انہوں نے، ایک بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ویسے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ دنیا عرض کیا فرجع الی ربک فسلہ التخفیف لامتک، یا رسول اللہ واپس چلے جائیے اور کم کروا کے آئیے۔ قال سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم،
آقا کریم صاحب نے فرمایا میں بار بار گیا اللہ نے بہت نمازیں کم کر دی ہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب جاتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے، ولیکنی ارضا، اب میں اتنی پہ راضی ہوں، بہت سلے وہ اتنی میں نے تسلیم کر لی ہے، پسند کر لی ہے۔ قال فلما جاوزت نادى مناد امضيت فریدتی وخففت عن عبادی۔ جب حضور سید عالم وہاں سے واپس تشریف لے کے آئے، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا غیب سے آواز آئی، فرمایا جب میں آگے گزرا تو منادی کرنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے نرمی فرما دی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، 5 نمازیں، اور بندوں پہ کیا کر دی؟ نرمی فرما دی۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی لیکن ثواب 50 کا ہی رکھا ہے، کیونکہ فرض کتنی کی تھی؟ 50۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ؟ مجھے بولا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی بعد وصال مدد نہیں کر سکتے، وصال کے بعد مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے کہ نہیں؟ بولو، وصال کے بعد کی ہے کہ نہیں؟ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مدد کی ہے کہ نہیں؟ کہ 50 رہنی چاہیے اس کی؟ 50 سے 5 کروائیے، مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے نا؟ جو بندہ کہتا ہے نا اللہ کے نبی عبادت وصال مدد نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ 50 پڑھا کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پڑھو کنیاں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ پاک نے نبی نے مدد فرمائی تھی، کنیاں ہوئیاں؟ 5 ہوئیاں۔ کنیاں ہوئیاں؟ علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور انبیاء کی عبادت وصال مدد بھی ثابت ہوگی، سلام کا جواب بھی ثابت ہو گیا۔ ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، وہ پتہ کون سی؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا بے شک اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی جو بیت المقدس میں آئے ہیں، سارے نبی آسمانوں پہ جلوہ گر ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ زندہ ہونے کی دلیل ہے؟ کچھ ذرا بول کے بتائیں، کس کی دلیل ہے؟ زندہ ہونے کی یا مردہ ہونے کی؟ جاگنے کے لیے ایسے پڑھ نہ لیں ذرا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ثابت ہو گئی، یاد رہ جائے۔ ایک بات اور بھی کر دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، دلیل کیا ہے جی؟ اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا بھی آخر تک 5 رہ جانے ہیں، تے پہلو ہی 5 لے کے آ جاتے، پہلو کنیاں لے کے آ جاتے، 5 لے کے آ جاتے۔ یہ ایڈا کمڑا اعتراض کرنے والا، انہوں یہ نہیں پتا کہ یہ اعتراض پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ چلو 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ محمود اسلام کو نہیں پتا تھا کہ آخر 50 رہ جائے گی، آخر 5 رہ جائے گی، پہلے ہی 5 لے کے آ جاتے، نہیں پتا تھا۔ جس خدا نے دی ہے اسے پتا تھا کہ نہیں؟ جس خدا نے 50 دی ہے اس خدا کو پتا ہے کہ نہیں کہ آخر کتنی رہ جائے گی؟ پتا ہے کہ نہیں؟ پھر اعتراض سرکار جو ہے کہ اللہ پاگل گیا، بولو تو صحیح ہے، پاگل کہ نہیں؟ جڑا بندہ معمول اسلام کے علم غیب سے اعتراض کر رہا ہے، پاگل ہے کہ نہیں؟ اس پاگل نے اتنا بھی نہیں پتا کہ میرا اعتراض کتنے تک جائے گا۔ اچھا معمول اسلام کو
نہیں پتا، اللہ پاک کو پتا ہے، لیکن اللہ نے 50 دے دی، محبوب صاحب نے 50 لے لی۔ آگے آگے کس آسمان پر؟ سارے بولو، یہ چھٹا پہلے آتا ہے کہ ستواں پہلے آتا ہے؟ سیدھا تم کہا تھلے سرکار تشریف لے کے آ رہے، پہلے کہڑا آسمان ہے؟ ستواں۔ اور تو تھلے چھواں۔ ستویں تو کون بڑھ بیٹھے سب؟ انہوں نے کوئی گل نہیں کی، انہوں نے نہ انہوں نے ملاقات ہوئی ہے حدیث پاک وچ، نہ انہوں نے گل کی تھی کہ معبود تسی چھویں تے جا کے جو پھر ستویں تے آؤ گے، ستویں تو پھر اوپر جاؤ گے، لہذا اتو چلے جاؤ اوپر۔ انہوں نے ملاقات بھی کوئی نہیں تے انہوں دا اعتراض بھی کوئی نہیں۔ یہ گل موسیٰ علیہ السلام نے کیوں آ کے پئی؟ تھلے بھی آسمان ہے، 5 آسمان تھلے نہیں، ایک آسمان اوپر ہے، 6ویں تے سرکار کی گل ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اندے وچ کی رہا؟ یہ بھی تو کوئی مسئلہ ہے کہ یہ بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا؟ یہ مسئلہ کی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، انہی کا ذکر ہے، باقی کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے۔ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بار یہ دعا فرمائی تھی اتنی بار حضور واپس گئے، اتنی بار حضور واپس گئے۔ اور جب آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا اے موسیٰ علیہ السلام انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، طور، کون سا پہاڑ؟ کوہ طور، جبل طور، طور پہاڑ، اس کی طرف دیکھو، میں اپنے نور کی تجلی اس پہ گراؤں گا، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے، اگر وہ نہ ٹھہر سکا تو تم دیکھ سکتے نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہ تجلی گرائی اور جعلہ دکا، پہاڑ کو کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، نیچے تشریف لے کے آ گئے، برداشت نہ کر سکے۔ تو علماء فرماتے ہیں جتنی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی نا، محبوب علیہ السلام کی ملاقات بھی ان سے ہوئی اسی وجہ سے، اور اتنی ہی بار حضور واپس تشریف لے کر گئے جتنی بار دعا مانگی۔ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا دینے والے کو پتہ ہے آخر 5 رہ جائے گی، لینے والے کو پتہ ہے 5 رہ جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بجائے کسی اور نبی کا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے یہ انتظام اور بندوبست فرمایا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا تو میرے محبوب کا خاصہ ہے، نہیں تیری بات اور تیری دعا وہ بھی رد نہیں ہوگی۔ پہلے تو نے طور کے وسیلے سے میرا جلوہ دیکھا تھا، آج محمد عربی کے نور کے وسیلے سے دیکھا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا اور محبوب علیہ السلام تحفہ لے کر آئے۔ میں اس پر چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ویسے پورا موضوع جو ہے نا، پورا موضوع انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کو بیان ہوگا اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی۔ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ نماز مومن کی معراج کیوں ہے، نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ وجوہات بتائیں گے انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو، لیکن ایک بات سے بس کرتا ہوں کہ نماز باقی سارا دین جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور لے کر آئے جبریل علیہ السلام، اور نماز وہ دین کا حصہ ہے، وہ رکن ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر آئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ نماز پڑھنی ہے کسی کو؟ کتنی نماز؟ 5
5 نمازیں باجماعت، جہاں بھی وقت ہو جائے، اگر جماعت نہ مل سکے تو اپنی پڑھنی ہے، جہاں بھی آپ کو نماز کا وقت ہو جائے، فیکٹری میں ہے، کاروبار میں ہے، کسی جگہ مہمان گئے ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے۔ فائدہ کتنا ہے؟ پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا، ثواب 50 کا، 50 کا۔ تو آج وعدہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور ارادہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ پاک فرشتے سے فرماتا ہے 1 نیکی لکھ دو، اور جب بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے 1 نہیں لکھنی 10 لکھو، کتنی لکھو؟ اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں دن فلاں گناہ والا کام کروں گا، فرشتہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا لکھ دے 1 گناہ، اللہ فرماتے ہیں ابھی کیا تو نہیں ہے، کیوں لکھ دیا؟ ابھی کیا تو نہیں ہے۔ اور جب بندہ گناہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا ہے مولا 10 لکھ دے، اسی قانون کے مطابق کہ نیکی 1 کی تھی کتنی لکھی گئی؟ 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یا اللہ 10 لکھ دے، فرمایا 1 کیا ہے 10 نہ لکھ دے، 1 ہی لکھو۔ گناہ 1 کیا ہے تو نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی، نیکی کر لی تو 10 لکھ دی گئی، اور گناہ کا ارادہ کیا تو لکھا نہیں گیا، جب کر لیا تو 1 لکھا گیا۔ یہ امت پر احسان ہے تو فقط مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اس نبی کے مبارک ذکر خیر میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صاحب کے معراج والے سفر کو، جو آسمانی سفر ہے، اس کو مامور صاحب کی زبان اقدس سے ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا ہے کہ مولا ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، آپ پر بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں آپ اگر بحیثیت باپ ہیں تو اولاد کی تربیت آپ کے ذمہ ہے۔ اس کی تربیت کے لیے ایک تبلیغ ہوتی ہے زبانی اور ایک ہوتی ہے قولی عملی تبلیغ۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کے بچے دیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نمازی بن جائیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک تحفے کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، آگے بتانا ہے کہ سارا دین جبریل امین لے کر آئے اور نماز ہمارے آقا خود لے کر آئے۔ یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ شانہ سب حاضرین کی حاضری قبول فرمائے۔ کھڑے ہو کر اسلام پڑھ لیجیے۔